أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا عرس مبارک قریب ہے۔ 19-20 سفر المسفر کو آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی پیدائش ایک قول کے مطابق 400 ہجری کے اندر ہوئی، ایک قول کے مطابق آپ 377 ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کا حسب و نسب ماں کی طرف سے حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، اور باپ کی طرف سے آپ کا نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملتا ہے، یعنی آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو ہم پیر 11ویں والے کہتے ہیں، ان کی پیدائش ہے 471 ہجری۔ کتنی ہے؟ اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی وفات ہے 465 ہجری، یعنی حضور غوث اعظم کے پیدا ہونے سے 5 سال پہلے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی آپ فوت ہو گئے تھے۔ بات سمجھ آئی ہے؟
یعنی اتنے پرانے بزرگ ہیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی، یعنی پیر 11ویں شریف والے وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو داتا صاحب کا وصال ہو چکا تھا۔ 465 ہجری کے اندر داتا صاحب کا وصال ہوا، 471 کے اندر حضرت غوث اعظم پیر 11ویں شریف والے ان کی پیدائش ہوئی، یعنی ان کی پیدائش سے 5 سال پہلے حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی فوت ہو گئے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ افغانستان کے غزنی شہر کے اندر جلاب یہ محلے کا نام ہے، اور حجویر یہ ایک ددیالی محلہ ہے اور ایک ننیالی محلہ ہے، تو آپ وہاں پیدا ہوئے۔ تو اس وجہ سے آپ کو علی حجویری کہا جاتا ہے۔ علی آپ کا نام ہے اور حجویری آپ کا لقب ہے، اس لحاظ سے کہ آپ جس محلے میں رہتے تھے اس محلے کے اعتبار سے۔ داتا جو ہے آپ کا لقب ہے۔ داتا کہتے ہیں دینے والے کو، یہ فارسی کا لفظ ہے، دینے والے کو داتا کہتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے داتا، یہ اگرچہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی ان کے شعر میں یہ موجود ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ یہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کا شعر ہے، لیکن آپ کی سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ کا لقب یہ بڑا پہلے ہی مشہور تھا، یعنی لفظ داتا جو ہے آپ کا لقب پہلے ہی مشہور تھا، اور اس کا ایک سبب جو ہے وہ آپ کی سخاوت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ بڑے سخی تھے اور اس سخاوت کی بنا پر لوگ آپ کو داتا کہا کرتے تھے، اگرچہ یہ لفظ جو ہے آپ کی صفت ہے، لوگ کہنے لگے نہیں داتا تو اللہ کا نام ہے، حضور داتا صاحب کو داتا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ میرے پاس امام بہقی رحمت اللہ تعالی ان کی کتاب ہے شعب الایمان، حدیثوں کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 138 ہے۔ حضرت امام بہقی رحمت اللہ تعالی آپ یہ ذکر کر رہے تھے کہ اللہ جسم سے بھی پاک ہے، اللہ صورت سے بھی پاک ہے، اللہ ایسا جوہر ہے لا کل جواہر کہ اس جیسا جوہر نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا نام ایک ایسی جگہ پر گیا جہاں کچھ نام نہاد صوفی تھے، کچھ نام نہاد صوفی تھے، تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس رکا، انہوں نے خود وہ بلند جگہ پر بیٹھے، من بر زمین خشک، اور مجھے انہوں نے خشک زمین پر بٹھا دیا، خود اعلیٰ کھانے کھانے لگے، اور کہتے ہیں خشک نان سبز گشتہ پیش من حامد، کہتے ہیں وہ جس پر پنجابی سے کہتے الی لگی سبز روٹی، داتا صاحب فرماتے ہیں وہ انہوں نے میرے آگے ڈال دی۔ تو فرماتے ہیں ایک بار تو مجھے ایسے ہوا کہ میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن فرماتے ہیں
جب انہوں نے وہ سب کچھ مجھے دیا، عیشا فرماتے ہیں کہ من بوئے از آن کے عیشا می خورن می کشیدم، کہتے ہیں وہ تو اتنے اعلیٰ کھانے کھا رہے تھے، اس کی خوشبو مجھے کھینچنے لگ گئی، لیکن وہ کھانے کھائیں با من سکھنے با تنزل می گفتانگ، کہتے ہیں کہ وہ کھانے کھا رہے تھے، ساتھ میں میرے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ تو حضور داتا صاحب فرماتے ہیں یہ معاملہ تو بڑا مشکل تھا کہ لوگ اچھے کھانے کھائیں، بظاہر وہ صوفی بنے ہوئے، بظاہر وہ ایک خانقاہ کے اندر پیر بنے ہوئے، لیکن میرے ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا۔ فرماتے ہیں وہ جو معاملہ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ کی قبر پر حال نہ ہوا، وہ جو معاملہ حضرت بلال حبشی کی قبر پر حال نہ ہوا، ان کے مذاق اور اپنے نفس کی سزا کی وجہ سے میرا وہ معاملہ حل ہو گیا اور پھر راستے کھل گئے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر ولی کی شکل بنانے والا ولی نہیں ہوتا، ہر پیر کی شکل بنانے والا پیر نہیں ہوتا، پیر وہی ہوتا ہے جو اللہ کا قرب جسے حاصل ہو جائے اور بندے کو اللہ کے قریب کر دے۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی آپ نے اس حوالہ سے بھی کہ کوئی ولی بھی اللہ کے نبیوں کی اتباع کیے بغیر ولی نہیں بن سکتا۔ فرماتے ہیں پس انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم دایند، کہ اللہ کے دائی ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں انبیاء، اور ائمہ و اولیاء متبان عیشا باحسان و محال بودم، کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی اور ائمہ اکرام جو ہیں یہ سارے اللہ کے نبیوں کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ امام ہیں، یہ مقتدی ہیں، اور امام سے مقتدی افضل نہیں ہو سکتا۔ صدق نبی داری کہتے ہیں کہ ایک طرف ایک نبی کی سانس ہو اور دوسری طرف سارے زمانے کے ولی ہوں، ان کی عبادات ہوں، تو حضور داتا صاحب فرمان لگے اللہ کے ایک نبی کی ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ایک طرف سارے ولی ہوں، ولی کے اندر صحابہ بھی موجود، ولی کے اندر ائمہ اہل بیت بھی موجود، ولی کے اندر تمام اولیاء کرام موجود، کیونکہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جہاں بعد رسول را اول قدم اندر مشاہدت باش، چوں ہدایت رسول نہایت ولایت ولی بود ایرا با قیاس کردن۔ فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی کی انتہا ہوتی ہے نیچے کے لحاظ سے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، تو وہاں اللہ کے ولی کا آغاز ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں اللہ کے نبی کا آغاز ہوتا ہے وہاں اللہ کے ولی کی انتہا ہوتی ہے۔ بلندی کے اعتبار سے اگر اوپر سے لائیں تو جہاں اللہ کے نبی کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اللہ کے ولی کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی اس اوپر کے سے نیچے لائیں، اگر نیچے سے اوپر جائیں تو جہاں اللہ کے ولی کی انتہا ہوتی ہے وہاں اللہ کے نبی کا پہلا قدم آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی انتہا اللہ کے نبی کی ابتدا ہے، وہاں تو یہاں جو اللہ کا ولی ہے اس میں انبیاء بھی شامل ہے، اس میں صحابہ بھی شامل ہیں، اس میں ائمہ اہل بیت بھی شامل ہے، اس میں عام ولی بھی شامل ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سارے زمانے کے ولی مل جائیں، عبادت کریں تو اللہ کے نبی کی ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا آج کچھ لوگوں کو اس لحاظ سے بھی فرق لگ گیا ہے
کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کے بعد نبی بنے، لیکن حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ایسا نہیں۔ بہت سے ہمارے اہل سنت کے علماء اس میں بھٹک گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 40 سال سے پہلے نبی پاک کی نبوت نہیں تھی۔ تو داتا صاحب فرماتے نہیں، فرماتے ہیں تابودند نبی بودند، جب تھے نبی تھے۔ فرماتے ہیں تاباشند نبی باشند، جب ہوں گے تو نبی ہوں گے۔ عالم ارواح کے اندر بھی نبی نبی تھے، عالم دنیا میں آئے تو نبی نبی تھے، عالم برزخ میں گئے تو نبی نبی تھے، عالم حشر میں بھی جائیں گے تو نبی نبی ہوں گے۔ تو اب کوئی زمانہ تو نبوت سے خالی نہیں، اعلان نبوت جدا ہے۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی جب اس کی نبوت، جب نبی کی روح بھی نہیں بنی تھی، اس وقت بھی اللہ کے علم میں کہتے ہیں پیش ازاں کے موجود نہ بوداند، اندر معلوم و مراد حق تعالی ہمابود۔ کہتے ہیں کہ جب ان کی روح بھی نہیں تھی، جسم بھی نہیں تھا، پھر بھی اللہ کے علم میں وہ نبی تھے۔ اللہ کے علم میں یہ لوگ کہتے ہیں نا نہیں 40 سال کے پہلے نبی پاک جو ہیں یہ اللہ کے علم میں نبی تھے۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں نہیں، جب وہ نہیں تھے، جب ان کی روح بھی نہیں بنی تھی، اس وقت بھی اللہ کو یہ معلوم تھا کہ میں فلاں کو پیدا کروں گا، اس کو نبوت عطا کروں گا۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے علم میں اس وقت بھی وہ نبی تھے، اور جب دنیا میں آئے تو نبوت تھی، جب دنیا سے گئے تو نبوت تھی، جب میدان حشر میں آئیں گے تو اس وقت بھی نبوت ہوگی۔ تو آج ہمیں عقیدہ وہ اپنانا چاہیے جو حضور داتا صاحب کا ہے۔ ولی جس مرتبے کو بھی پہنچ جائے، ولی کے مقام کو، نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ ولی جس مقام پر بھی ہو وہ نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ ولی کو جتنے مقام ملتے ہیں وہ سارے کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کے عقائد اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب